لاہور محض تاریخی، تہذیبی اور معاشرتی اہمیت کا حامل ہی نہیں بلکہ تصوف و طریقت کی دولت سے بھی مالا مال ہے۔ اس شہر نے کبھی وہ دور بھی دیکھا جب ذات پات کی تقسیم، جابرانہ حکمرانی اور جادوگری کا بول بالا تھا، لیکن پھر وہ وقت بھی آیا جب قادر مطلق نے اس خطے کی کایا ہی پلٹ دی۔ دیکھتی آنکھوں نے دیکھا کہ شہر غزنی سے تقریباً 850 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کرتے ہوئے 1431 ہجری میں حضرت سید علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ لاہور تشریف آور ہوئے۔ آپ کا شجرہ نصب 9 واسطوں سے اور شجرہ طریقت 10 واسطوں سے حضرت علی علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ اپنے شیخ حضرت ابو الفضل محمد بن الحسن الختلی رحمت اللہ علیہ کے حکم پر اسلام کی ترویج اور تبلیغ کے سلسلے میں لاہور تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ 2 ساتھی بھی تھے، ایک کا نام ابو سعید حجویری اور دوسرا حماد سرخسی ہے۔ آپ کی شورائے آفاق تصنیف کشف المحجوب ابو سعید حجویری کے سوالات کی جوابات کی صورت میں ترتیب کی وجہ بنی۔ لاہور تشریف آوری پر آپ نے ایک ٹیلے کا انتخاب فرمایا اور اسی پر تشریف فرما ہوئے۔ یہی مٹی کا ٹیلا بعد ازاں آپ کی آخری آرام گاہ بھی بنا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی قبر مبارک زمینی سطح سے قدر بلندی پر ہے۔ مغلیہ شہزادہ دارا شکو اپنی تصنیف سفینۃ الاولیاء میں آپ کی تعمیر کردہ مسجد کا ذکر کرتا ہے، جس کے ساتھ حضرت داتا صاحب کی ایک کرامت بھی وابستہ ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کی مسجد کے محراب کے حوالے سے مقامی آبادی کو اعتراض تھا کہ محراب قبلہ رخ نہیں ہے۔ حضرت داتا صاحب نے اپنی امامت میں جماعت کروائی اور دوران نماز آپ کی برکت سے نمازیوں نے بالمشافہ اپنی آنکھوں سے خانہ کعبہ کی زیارت کی۔ 1000 سال پہلے وقوع پذیر ہونے والے اس واقعے کی یادگار آج بھی داتا دربار میں محفوظ ہے۔ مسجد کی توسیع تاریخ کے مختلف ادوار میں ہوتی رہی، البتہ موجودہ مسجد دربار سے متصل صحن اور بیسمنٹ پر ترقیاتی کام کا آغاز 80 کی دہائی میں ہوا۔ مسجد کے ڈیزائن کے لیے باقاعدہ مقابلہ کروایا گیا، جس میں ملک پاکستان کے نامور ماہرین فن نے حصہ لیا۔ بہترین ڈیزائن کا انتخاب صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق نے خود کیا۔ مسجد کے دونوں اطراف میں موجود مینار ترک مساجد کے فن تعمیر کی عکاس ہیں۔ مسجد اور مزار کے مختلف حصوں میں فن خطاطی کا خصوصی اہتمام بھی نظر آتا ہے۔ داتا دربار کے داخلی دروازوں میں اسلامی فن تخلیق نمایاں ہے۔ دربار کے احاطے میں ایک سونے کا دروازہ موجود ہے، جسے ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور حکومت میں نصب کروایا۔
इसका डिजाइन ईरान से बनवाया और मंगवाया गया था। दाता दरबार कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में एक वसी समा हाल वाक़े है जिसका रकबा 40,000 मुरब्बा फुट है। यहाँ समा कमेटी के ज़ेर इंतज़ाम हर जुमेरात को कवाली का खास एहतमाम किया जाता है। दाता दरबार एडमिनिस्ट्रेशन के मरकजी दफातर से मुत्तसिल एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के साथ एक कमरे में फारूक अहमद लेनार्ड इंग्लिस्तानी की कब्र वाक़े है, जो बुनियादी तौर पर अंग्रेज थे। कश्फुल महजूब का अंग्रेजी तर्जुमा, जिसे निकलसन ने 1911 में किया, मगरबी मुमालिक में दस्तयाब था। फारूक लेनार्ड की कश्फुल महजूब के मुताले से दुनिया ही बदल गई और आप इस्लाम की नेमत से बहरामंद हुए। कबूल इस्लाम के बाद फारूक लेनार्ड लाहौर मुंतकिल हो गए और बाकी जिंदगी दाता साहब के कदमों में सर्व की। आप 13 फरवरी 1945 को इस दारे फानी से कूच कर गए और हजरत दाता साहब की दरगाह के इहाते में दफन होने का एजाज पाया। कमोबेश 50 साल बाद 80 की दहाई में जब मस्जिद की तौसी का काम जारी था तो आपकी कब्र जाहिर हो गई। 50 साल गुजर जाने के बावजूद जिस्म सही हालत में था, चुनांचे उनकी अस्सर नौ तदफीन का एहतमाम हुआ। ये एरिया मजार शरीफ की सतह से कदरे नीचे है। दाता दरबार में रोजाना आजान फज्र से तकरीबन 1 घंटा कबल मजार शरीफ के हुजरे की चौखट खोलने की रस्म अदा की जाती है। हजरत दाता साहब के हुजरा मुबारक की 4 चौखटें हैं। उनमें 3 चौखटें मर्द जायरीन के लिए और एक चौखट जो शुमाल मशरिक की जानिब है खवातीन जायरात के लिए मखसूस है। चौखट खोलने की रस्म के वक्त जायरीन गुलाम गर्दिश में जमा हो जाते हैं। नमाज इशा के बाद मजार शरीफ की सफाई की जाती है और फिर तकरीबन 2 घंटे बाद चौखट बंद होने की रस्म होती है।